بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہر کتاب کو شروع کرنے سے قبل بطور مقدمے کے چند باتیں جاننا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح فہم قرآن فی رموز آیات القرآن کو شروع کرنے سے قبل بھی بطور مقدمے کے چند باتیں ذکر کرنا ضروری ہے۔ مقدمے کی ضروری ہونے کی وجہ: نمبر 2، مراجع تفسیر اور خصوصیات تفسیر۔ نمبر 3، ہدایت القرآن۔ نمبر 4، اصطلاحات قرآن۔ تو سب سے پہلے مقدمے کی طرف جاتے ہیں کہ مقدمہ ضروری کیوں ہوتا ہے۔ اب اس کو سمجھنے سے قبل بطور تمہید کے چند باتیں جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1، مقدمے کی تعریف۔ تو مقدمے کی تعریف یہ ہے کہ ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، کہ جس پر علم کا شروع ہونا موقوف ہو اس کو مقدمہ کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے حد اور رسم کی تعریف۔ حد کہا جاتا ہے الاطلاع علی الذاتیات کو، اور رسم کہا جاتا ہے ما بہ الامتیاز عن جمیع المشارکات کو۔ تیسرے نمبر پر ہے تصور بوجہ من الوجوہ اور تصور برسمہ۔ تو تصور بوجہ من الوجوہ یہ عام ہوتا ہے اور تصور برسمہ یہ خاص ہوتا ہے۔ تصور بوجہ من الوجوہ کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حد تام۔ نمبر 2، حد ناقص۔ نمبر 3، رسم تام۔ نمبر 4، رسم ناقص۔ اور تصور برسمہ کے اندر 2 باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، رسم تام۔ نمبر 2، رسم ناقص۔ تو تصور بوجہ من الوجوہ عام ہوا اور تصور برسمہ خاص۔ نمبر 4، مجہول مطلق کی وضاحت۔ مجہول مطلق یہ محال ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں کسی کا کوئی غرض اور ہدف نہیں ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو طلب کرنا یہ عبث اور بیکار چیز ہے اور یہ محال ہے۔ نمبر 5، تقریب تام۔ تقریب تام کہا جاتا ہے کہ دعویٰ اور دلیل ان دونوں کے درمیان مطابقت ہو تو اس کو تقریب تام کہا جاتا ہے، اس طور پر کہ دعویٰ اگر خاص ہو تو دلیل بھی خاص ہو، اگر دعویٰ عام ہو تو دلیل بھی عام ہو، اور اس کا ہونا ضروری ہے، اس کو تقریب تام کہا جاتا ہے۔ نمبر 6، مقدمے کے اندر تصور برسمہ ہوتا ہے۔ نمبر 7، نظر اور اس کا جواب۔ اب کہتے ہیں کہ علم کا شروع ہونا موقوف ہے علم کے تصور پر۔ اگر ہم یہ کہیں کہ علم کا شروع ہونا موقوف نہ ہو علم کے تصور پر تو مجہول مطلق کی خرابی لازم آئے گی اور یہ محال ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر نظر ہے، وہ اس طور پر کہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ علم کا شروع ہونا موقوف ہے تصور علم پر، اس تصور العلم سے آپ کیا مراد لیتے ہو؟ اگر آپ اس تصور العلم سے مراد تصور بوجہ من الوجوہ مراد لیتے ہو تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس سے ہرگز یہ لازم نہیں آتا کہ مقدمے کے اندر تصور برسمہ ہی ہو، تو اس صورت میں تقریب تام نہیں ہوگی۔ وہ اس طور پر کہ دعویٰ خاص ہے، وہ دعویٰ یہ ہے کہ مقدمے کے اندر تصور برسمہ ہی ہو، اور دلیل یہ ہے کہ تصور بوجہ من الوجوہ ضروری ہے۔ تصور برسمہ ہی یہ خاص ہے اور تصور بوجہ من الوجوہ عام ہے، تو دعویٰ اور دلیل ان دونوں کے درمیان مطابقت نہیں ہوئی، تو اس کو تقریب تام کہا جاتا ہے، اور یہ تقریب تام نہیں ہے بوجہ اس کے کہ ایک خاص ہے اور ایک عام ہے، اور اس کا ہونا ضروری ہے اور یہ نہیں پائی گئی۔ اور اگر اس تصور العلم سے مراد آپ تصور برسمہ ہی لیتے ہو تو ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اس صورت میں مجہول مطلق کی خرابی لازم آئے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کو تصور برسمہ ہی اور تصور بوجہ من الوجوہ حاصل نہ ہو، تصور بوجہ ما حاصل ہو۔ اگر کسی کو تصور بوجہ ما حاصل ہو جائے تو اس صورت میں مجہول مطلق کی خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا کہ بہتر بات یہ ہے کہ
شروع کے اندر اعلیٰ وجہ البصیرہ کی قید لگا دی جائے تاکہ مجہول مطلق کی خرابی لازم نہ آئے۔ اس کی اسی مثال یہ ہے کہ ایک آدمی کہیں جاتا ہے اور اس آدمی نے وہ راستہ اس سے پہلے نہ دیکھا ہو، نشانات کو دیکھ کے اور منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، تو یہ نشانات کو دیکھنا اور منزل مقصود تک پہنچنا اس کو کہتے ہیں اعلیٰ وجہ البصیرہ۔ تو اس سے مقدمے کے ضروری ہونے کی وجہ معلوم ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر ہے تفسیر علمی کی مختصر وضاحت۔ یہ بات کسی پر مخفی نہیں ہے کہ عرصہ دراز سے سوشل میڈیا پر درس ہوتا ہے عوام کے لیے اور مختلف لوگ کرتے ہیں، مذہبی اسکالر کرتے ہیں، لیکن میرے دل میں یہ داعیہ ہے کہ میں تفسیر علمی کروں، تو یہ علمی تفسیر ہوگی علماء اور مجھ جیسے طالب علموں کے لیے خصوصاً اور عوام کے لیے عموماً۔ اب مراجع تفسیر، اس تفسیر کے اندر فہم قرآن فی رموز آیات القرآن، اس کے اندر ان مذکورہ کتابوں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 تنویر الجنان بانوار القرآن، جو کہ منظور احمد نعمانی صاحب کی ہے۔ نمبر 2 معارف التبیان فی رموز آیات القرآن، یہ حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب کی ہے۔ نمبر 3 ترجمۃ القرآن، قرآن کا ترجمہ، یہ حضرت مولانا عبدالحمید سواتی نور اللہ مرقدہ کی ہے۔ نمبر 4 جواہر القرآن، یہ شیخ غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعۃً کثیرہ کی ہے۔ نمبر 5 سمت الدرر فی ربط بین الآیات والسور، یہ شیخ القرآن شیخ طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ نمبر 6 صفوۃ التفاسیر، یہ شیخ علی صابونی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ہے۔ نمبر 7 نکات القرآن، یہ شیخ زید الدین محمد ابن ابی بکر کی ہے۔ نمبر 8 التبیان فی صیغ القرآن، یہ مولوی عبدالباسط دامت برکاتہم العالیہ کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اعراب القرآن، یہ شیخ زکریا الانصاری صاحب کی ہے۔ اور اس کے بعد ہے خصوصیات تفسیر۔ اس تفسیر کے اندر مذکورہ امور کا لحاظ کیا گیا ہے۔ نمبر 1 علم معنی، علم بیان، علم بدیع کی طرف اشارہ۔ نمبر 2 صرفی، نحوی، لغوی فنون کی طرف اشارہ۔ اور اسی طرح نمبر 3 تفسیر القرآن بالقرآن۔ نمبر 4 تفسیر القرآن بالحدیث۔ نمبر 5 مستند اسباب نزول۔ نمبر 6 ترتیب سورت باعتبار تلاوت و ترتیب نزول۔ اسی طرح سورت کی وجہ تسمیہ، مکی اور مدنی صورتوں کا بیان، دعویٰ و موضوع صورت اور خلاصہ صورت، خلاصہ رکوع، فضائل صورت، فرق باطلہ کی نشاندہی، مستند اور جامع معنی تفسیر اور تعارض بین الآیات کا حل۔ اس کے علاوہ اور بھی مباحث قابل دید ہوں گے۔ اب اس کے بعد ہے ہدایت القاری، اور چوتھے نمبر پر ہے دعوی صورت اور ان کے اقسام کی وضاحت، دلیل کی تعریف اور اس کی اقسام کی وضاحت، دلالت ثلاثہ کو کیوں لاتے ہیں۔ نمبر 3 تنویر دعویٰ۔ نمبر 4 تخویف بما اقسام کی وضاحت۔ نمبر 5 بشارت بما اقسام کی وضاحت۔ تو سب سے پہلے ہدایت القاری کو جاننا ضروری ہے۔ ہدایت القاری کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ٹوٹل 10 باتیں ہیں۔ نمبر 1 تصحیح النیہ، نیت کا درست ہونا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت درست ہوگی تو اعمال کارآمد ہوں گے، وگرنہ نہیں۔ نمبر 2 التزام الطہارہ، پاکیزگی کو لازمی پکڑنا۔
کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، قرآن مجید کو بجز پاک آدمی کے علاوہ کوئی اور چھو نہیں سکتا۔ نمبر 3 تعظیم القرآن المجید، کیونکہ قرآن مجید کے اندر ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ نمبر 4 کثرت ذکر اللہ تعالیٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ 5ویں نمبر پر ہے الاجتناب عن فضول النظر والکلام، کہ بد نظری اور بد کلامی سے بچنا۔ بد نظری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں اور جو کچھ سینے چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ بد کلامی کے اندر بد کلامی کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی آدمی بات کرتا ہے تو اس پر ایک نگران فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ نمبر 6 الاجتناب عن صحبت الاغنیاء و اہل الہوی، مالداروں اور خواہش پرستوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ خواہش پرستوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ اور اسی طرح مالداروں کی مجلس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایاک و مجالست الاغنیاء، اپنے آپ کو مالداروں کی مجالست اور ان کی مجلسوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا اور بچانا۔ نمبر 7 اختیار و صحبت العلماء والصلحاء، علماء اور صلحاء کی صحبت اختیار کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں۔ پھر ہے قرآن مجید کی تعریف، وہ یہ ہے کہ الکتاب المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ، کہ وہ کتاب جو نازل کی گئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو لکھی گئی ہے مصاحف میں اور جو منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک تواتر کے ساتھ منقول ہونا بغیر کسی شک و شبہ کے۔ پھر ہے قرآن کا موضوع، وہ ہے الانسان من حیث انہ مکلف، انسان کا بحیثیت مکلف ہونا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ رحمان اس نے قرآن سکھلایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، پھر انسان کو بیان سکھایا۔ جب انسان کو بیان سکھایا تو اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو آگے لوگوں تک پہنچائے، اور اسی کو کہتے ہیں مکلف۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس نے پیدا کیا، اور خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا خون کے لوتڑے سے۔ تو یہاں پر اقرأ پڑھنا یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے جب کوئی قرینہ نہ ہو، تو یہاں پر بھی کوئی قرینہ نہیں ہے تو یہاں پر امر وجوب کے لیے ہے، اور کسی چیز کا واجب ہونا کسی آدمی کے اوپر تو یہ اس کے مکلف ہونے کی علامت ہے۔ اس کے بعد ہے غرض و غایت۔ غرض و غایت کے بارے میں فرماتے ہیں الاعتصام بالعروۃ الوثقی والفوز بجمیع السعادات، کہ مضبوط رسی کو تام کے رکھنا تمام نیک بخت کامیابیوں کے ساتھ، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن یکفر بالطاغوت، جس نے انکار کیا سرکشوں کا، شیاطین کا، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر اس نے ایمان لایا، فقد استمسک، بتحقیق اس نے پکڑا، بالعروۃ الوثقی، مضبوط رسی۔ موضوع اصطلاح نمبر 1 دعویٰ یا موضوع صورت۔ صورت کا وہ مرکزی مضمون کہلاتا ہے جو تمام صورت کے لیے بمنزل محور ہو، اور باقی تمام آیتوں کا اس صورت کے ساتھ تعلق ہو، اس کو کہا جاتا ہے دعوی صورت۔ اصطلاح نمبر 2 دلیل۔ دلیل کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کو واضح کیا جائے یا ثابت کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کتاب میری ہے، اب دوسرے آدمی نے کہا کہ یہ کتاب آپ کی ہے، اس پر دلیل پیش کرو، تو اس نے کہا میں نے یہ کتاب زید سے خریدی ہے، زید نے اقرار کیا کہ جی ہاں یہ کتاب اس نے مجھ سے خریدی ہے، تو یہ دعوے کو ثابت کیا دلیل سے، تو اس کو دلیل کہا جاتا ہے۔
پھر دلیل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دلیل عقلی محض، نمبر 2 دلیل عقلی مع اعتراف القسم، نمبر 3 دلیل نقلی، نمبر 4 دلیل وحی۔ پھر دلیل عقلی کی 2 قسمیں ہیں، دلیل عقلی انفسی، نمبر 2 دلیل عقلی آفاقی۔ ان تمام کو بالتفصیل بیان کریں گے۔ دلیل عقلی محض، دلیل عقلی محض اس دلیل کو کہا جاتا ہے کہ جس دلیل کا تعلق عقل سلیم کے ساتھ ہو، کہ عقل سلیم آدمی کو اس بات پر مجبور کرے کہ دعوی توحید برحق ہے، اس کو کہا جاتا ہے دلیل عقلی محض۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب ہی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ تو یہ دلیل عقلی محض ہوا۔ پھر دلیل عقلی محض کی 2 قسمیں ہیں، دلیل عقلی انفسی اور دلیل عقلی آفاقی۔ ان دونوں کی مثال یہ اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان کو دکھلائیں گے اپنی نشانیاں اطراف عالم میں اور اسی طرح اور ان کے نفسوں میں۔ تو عقلی آفاقی کہا جاتا ہے اور وفی انفسہم کو دلیل عقلی انفسی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہے دلیل عقلی مع اعتراف القسم۔ یہ وہ دلیل عقلی ہے جس کو منکرین سے استفہام کے طور پر بیان کیا جائے اور ساتھ ہی ان کی تسلیمی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب بیان کیا جائے۔ بالفاظ دیگر آسان لفظوں میں آپ یوں سمجھو کہ دلیل عقلی مع اعتراف القسم اس دلیل کو کہا جاتا ہے جس دلیل کا تعلق عقل سے ہو اور سامنے والا خصم اور منکر بھی اس کا اعتراف کر لے تو اس کو دلیل عقلی مع اعتراف القسم کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل، اے نبی آپ فرما دیجئے من یرزقکم، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے من السماء آسمان سے والارض زمین سے، ام من یملک السمع والابصار، یا کون ہے جو مالک ہے کانوں کا والابصار اور آنکھوں کا، ومن یخرج الحی من المیت، اور کون ہے جو نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے، ویخرج المیت من الحی، اور بے جان کو جاندار سے، ومن یدبر الامر، اور کون ہے جو باتوں کی تدبیر کرتا ہے، فسیقولون اللہ، تو وہ سب کہتے ہیں کہ اللہ۔ تو ان کا یہ کہنا فسیقولون، تو ان کا یہ کہنا کہ اللہ، کہ یہ ان تمام کاموں کو کرنے والی ذات اللہ ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے دلیل عقلی مع اعتراف القسم۔ تیسرے نمبر پر ہے دلیل نقلی، یعنی قرآن مجید یا حدیث۔ اس دلیل نقلی کی 7 قسمیں ہیں جس سے دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ دلیل نقلی از گزشتہ آسمانی کتابیں، نمبر 2 دلیل نقلی از انبیاء سابقین اجمالاً، نمبر 3 دلیل نقلی از انبیاء سابقین تفصیلاً، نمبر 4 دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، نمبر 5 دلیل نقلی از جنات، نمبر 6 دلیل نقلی از ملائکہ، نمبر 7 دلیل نقلی از طیور اور پرندے۔ جیسا کہ دلیل نقلی از گزشتہ آسمانی کتابیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے دی بتحقیق موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات، وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور بنایا ہم نے اس کتاب کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے، اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم مت بناؤ میرے سوا کسی اور کو کارساز۔ تو اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے ساتھ کسی اور کو کارساز مت بناؤ، تو یہ دعویٰ ہے اور یہ دعویٰ مذکور ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی تورات، یہ دعویٰ اس تورات میں موجود ہے۔ تو اس دعوے کو ثابت کیا دلیل نقلی از گزشتہ آسمانی کتابوں سے۔ مثال نمبر 2 دلیل نقلی از علماء سابقین اجمالاً، کے دعوے کو ثابت کیا جائے گزشتہ انبیاء علیہم السلام سے، جیسا کہ ان کے بارے میں ہے
وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی، اور ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی رسول کو الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم وحی کرتے ہیں اس کی طرف، انہ لا الہ الا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے انا، الا انا، سوائے میرے، فاعبدون، اور میری ہی عبادت کرو۔ تو یہاں پر فاعبدون یہ دعویٰ ہے، اور اس دعوے کو ثابت کیا وما ارسلنا من قبلک من رسول سے، اور رسول یہ اجمالی طور پر ہے کہ جو انبیاء علیہ السلام آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ پر 3 دلیل نقلی از انبیاء سابقین تفصیلاً، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً وہ ایک سچے نبی تھے۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، قابل ذکر ہے وہ وقت جب کہا اس نے اپنے والد سے، یا ابتی، اے میرے والد، لم تعبدو، تم کیوں عبادت کرتے ہو، ما، ان معبودان باطلہ کی، لا یسمعو، جو نہ سنتے ہیں، ولا یبصرو، اور جو نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور جو نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس دلیل سے بھی دعویٰ ثابت ہوا۔ دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ کہ ہم نے ان کو دی کتاب، یتلونہ حق تلاوتی، کہ جو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کا حق ہے، اولئک یؤمنون بہ، اور وہی لوگ اس کتاب پر ایمان بھی لاتے ہیں۔ تو یہ علماء اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے، اور اس سے دعوے کو ثابت کیا وہ اس طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو جو کتاب دی تھی وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کتاب کے اندر توحید کا دعویٰ بھی تھا، تو گویا کہ وہاں پر دعوی توحید ثابت ہو گئی۔ نمبر 5 دلیل نقلی از جنات، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی آپ فرما دیجئے اوحی الیہ، وحی کی گئی میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، کہ سنا جنات کی ایک جماعت نے، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے یقیناً سنا ایک عجیب قرآن کو، یہدی الی الرشد، راہ دکھلاتا ہے ہدایت کا، فآمنا بی، اور ہم نے اس پر ایمان لایا، ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ تو یہاں پر ولن نشرک بربنا احدا یہ دعویٰ ہے، اور اس کو ثابت کیا دلیل نقلی از جنات سے، قل اوحی الیہ انہ استمع نفر من الجن سے۔ 7ویں نمبر پر ہے دلیل نقلی از ملائکہ، کہ دعوے کو ثابت کیا جائے فرشتوں کی طرف سے، جیسا کہ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ گواہی دی اللہ نے کہ نہیں ہے کوئی معبود الا ہو مگر وہ اللہ، والملائکۃ، اور اس بات کی گواہی فرشتوں نے بھی دی اور اہل علم نے بھی دی۔ تو یہاں پر لا الہ الا ہو یہ دعویٰ ہے، اور اس کا اقرار والملائکہ، ملائکہ نے بھی کیا، تو دعوے کو ثابت کیا ملائکہ سے۔ 7ویں نمبر پر ہے دلیل نقلی از طیور، کہ دعوے کو ثابت کیا جائے پرندوں سے، جیسا کہ ان کے بارے میں ہے کہ جب ہدہد غائب رہنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا، تو قوم سبا کے مشرکانہ افعال بیان کرنے کے بعد یوں گویا ہوا، اللہ یسجدوا للہ الذی، کیوں وہ سجدہ نہیں کرتے ہیں اس اللہ کے سامنے، الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض، کہ جو نکالتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ، اور وہ اللہ جانتے ہیں، مَا تُخْفُونَ، جو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، رب العرش العظیم، جو کہ رب ہے عرش عظیم کا۔ تو یہاں پر اللہ لا الہ الا ہو یہ دعویٰ ہے، اور اس کا اقرار کر لیا ہدہد پرندے نے، تو اس دعوے کو ثابت کیا طیور سے، تو اس کو دلیل نقلی از طیور کہا جاتا ہے۔ دلیل وحی، دلیل وحی اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں دعوی توحید، تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دعوی توحید کو بیان کرنے میں
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں ان سب نے دعوی توحید کو بیان کیا۔ اس کو دلیل وحی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے اے نبی انی نہیت مجھے منع کیا گیا ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی قل اے نبی آپ فرما دیجئے انی نہیت کہ مجھے منع کیا گیا ان اعبد الذین کہ میں عبادت کروں ان معبودوں کی تدعون من دون اللہ کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، لما جاءنی البینات جب کہ میرے پاس آئے ہیں واضح دلائل معجزات، من ربی میرے رب کی طرف سے، وامرت اور مجھے حکم دیا گیا ہے ان اسلم لرب العالمین کہ میں تابعداری کروں رب العالمین کے سامنے اور رب العالمین کے لیے، کہ میں تابعداری کروں رب العالمین کے لیے۔ اس کو دلیل وحی کہا جاتا ہے کہ جب مشرکین مکہ اور کفار مکہ نے کہا کہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور ہم تمہاری معبودوں کی عبادت کریں گے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے یہ کہہ دیں کہ مجھے ان معبودان باطلہ کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں من جانب اللہ کہہ رہا ہوں۔ یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوی توحید کو ان 3 دلائل کے ذریعے کیوں ثابت کرتے ہیں۔ نمبر 1 دلیل عقلی محض یا دلیل عقلی مع اعتراف الخصم، ایک ہی چیز ہے۔ نمبر 2 دلیل نقلی، نمبر 3 دلیل وحی۔ تو دلیل عقلی سے اس وجہ سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ دعوی توحید عین عقل کے مطابق ہے، اور عقل سلیم جس کے پاس ہو اس کے مطابق ہے۔ اگر کوئی پاگل یہ کہے کہ یہ نہیں ہے تو پاگل کے بارے میں یہ ہے کہ الشاذ کالنادر والنادر کالمعدوم والمعدوم لیس بشیء فالشاذ لیس بشیء، تو اعتبار عقل مند کے کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح دلیل نقلی اس لیے پیش کی جاتی ہے کہ اس دعوی توحید کو بیان کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منفرد نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء سابقین گزر چکے ہیں ان سب نے دعوی توحید کو ثابت کیا۔ اس کو دلیل نقلی کہا جاتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ دلیل وحی سے اس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ اصل میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ یہ دعوی توحید پیش کرتا ہے، پورے قرآن مجید میں صرف دعوی توحید ہے، اور بھی احکام ہے، آپ اور احکام کو لوگوں کے سامنے بیان کرو، اس دعوی توحید کو چھوڑو۔ تو اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل وحی کے ذریعے رد کیا، اور نبی کو فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ میں من جانب اللہ کہہ رہا ہوں۔ اس لیے ان 3 دلائل کے ذریعے سے دعوی توحید کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب ہم نے دعوے کی تعریف پڑھی تھی کہ سورت کا مرکزی مضمون کہلاتا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر 4 قسم کے دعوے پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1 دعوی توحید، جیسا کہ الحمدللہ، اس سے دعوی توحید کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 2 اثبات رسالت، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ دعوی اثبات رسالت ہے۔ نمبر 3 صداقت، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، تو یہ صداقت قرآن یہ دعویٰ ہے، تو یہ دعویٰ ہے صداقت قرآن کا۔ اور اسی طرح قیامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کریں گے، تو اس کو دعوی قیامت کہا جاتا ہے۔ اور ان 4 قسموں کو بطور دعویٰ پیش کیے جاتے ہیں۔ اصطلاح نمبر 3 تنویر دعویٰ، خلاصہ یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک چیز کو پیش کیا جاتا ہے دعویٰ یا دلیل کو، وہ ایک حصے کو صراحتاً تسلیم کر لیتے ہیں، باقی حصے کو چھوڑ لیتے ہیں اور اس پر وہ رد نہیں کرتے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس دعوے کو تو انہوں نے صراحتاً تسلیم کر لیا اور اس دعوے کو ضمناً تسلیم کر لیا، اس کو تنویر دعویٰ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اے نبی اگر آپ ان سے سوال کرو گے کہ من خلق السماوات والارض، کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا،
کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، لیقولن تو وہ سب کے سب کہیں گے خلقہن العزیز العلیم کہ ان سب کو پیدا کرنے والی ذات غالب ذات ہے اور علیم اور جو سب سے زیادہ جاننے والی ذات ہے۔ تو انہوں نے یہ بات تسلیم کر لیا، اس دعوے اور اس دلیل کو مان لیا۔ اب آگے جو دلیل ہے اب اس کو مان تو نہیں رہے ہیں لیکن رد بھی نہیں کرتے ہیں، بلکہ گویا کہ یہ ضمناً اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ اس طور پر کہ الذی جعل لکم الارض مہدا، کہ وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا، وجعل لکم فیہا سبلا، اور بنایا تمہارے لیے اس میں راستوں کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پا سکو۔ والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ ذات جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو اندازے کے ساتھ، فانشرنا به بلدۃ میتا، بس ہم نے زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے بنجر زمین کو، کذالک تخرجون، اسی طرح تم کو بھی نکالا جائے گا۔ والذی خلق الازواج کلھا، اور وہ ذات جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا، وجعل لکم، اور بنایا تمہارے لیے، من الفلک، کشتیوں میں سے، والانعام، اور چوپایوں میں سے، ما ترکبون، جس پر تم سوار ہوتے ہو۔ تو اس آیت کے اندر وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کو پیش کیا، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اس کو مان لیا صراحتاً، اور الذی سے لے کر الذی جعل لکم الارض مہدا وجعل لکم فیہا سبلا لعلکم تہتدون، والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدۃ میتا کذالک تخرجون، والذی خلق الازواج کلھا وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اس کو مانا ضمناً، تو اس کو تنویر دعویٰ کہا جاتا ہے۔ اصطلاح نمبر 4 تخویف۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعوے کو ماننے کے لیے کبھی کبھار قرآن مجید کے اندر سامنے والے کو ڈرایا جاتا ہے، اس کو دھمکی دی جاتی ہے کہ آپ اس کو مانو۔ پھر ڈرانا یہ 2 قسم پر ہے، اگر ڈرانے کا تعلق دنیا سے ہو تو اس کو تخویف دنیاوی کہا جاتا ہے، اگر ڈرانے کا تعلق آخرت سے ہو تو اس کو تخویف اخروی کہا جاتا ہے۔ تخویف دنیاوی اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کم اہلکنا قبلہم من قرن، کیسے ہم نے ہلاک کیا ان سے پہلے بستیوں میں سے، هل تحس منہم من احد، کیا ان میں سے تم کسی کو جانتے ہو، او تسمع لہم رکزا، یا تم نے سنا ان کی آہٹ کو، تو اس کو تخویف دنیاوی کہا جاتا ہے۔ تخویف اخروی کی مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور ہم ہنکائیں گے جرم کرنے والوں کو جہنم کی طرف پیاس کی حالت میں، تو اس کو تخویف اخروی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اصطلاح نمبر 5 تبشیر یا بشارت۔ تبشیر یا بشارت، اس کو آسان لفظوں میں یوں کہو کہ دعویٰ ماننے کے بعد جو انعامات دیے جائیں گے، تو ان انعامات کا تعلق دیکھا جائے گا دنیا سے ہے یا آخرت سے ہے۔ اگر دنیا سے ہے تو بشارت دنیاوی کہا جاتا ہے، اور اگر آخرت سے ہو تو اس کو بشارت اخروی کہا جاتا ہے۔ بشارت دنیاوی کی مثال یہ ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، کہ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر خوش ہو جائے، تو اس کو بشارت دنیاوی کہا جاتا ہے۔ بشارت اخروی کی مثال یہ ہے کہ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لا چکے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے باغات ہوں گے بطور مہمانی کے۔ تو ان الذین آمنوا سے عقیدے اور اصل کی طرف اشارہ ہے، وعملوا الصالحات سے عمل اور فرع کی طرف اشارہ ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تو اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آخرت کے اندر جنت الفردوس باغات ہوں گے، جنت کے باغات ہوں گے بطور مہمانی کے، تو اس کو کہا جاتا ہے بشارت اخروی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم 10 بدعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فہم قرآن عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔